ایران کے نئے سپریم لیڈر کا انتخاب کر لیا گیا۔ سینئر عالم دین آیت اللہ احمد علم الہدا کا کہنا ہے کہ سپریم لیڈر کا باضابطہ اعلان مجلس خبرگان کے سیکریٹریٹ کی جانب سے کیا گیا۔ ادھر عرب میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ مجلس خبرگان کے اکثریتی ارکان مجتبیٰ خامنہ ای کو سپریم لیڈر منتخب کرنے پر متفق ہو گئی ہے۔ عرب میڈیا کا دعویٰ ہے کہ سپریم لیڈر کے باضابطہ اعلان میں تاخیر سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر کی گئی ہے۔ برطانوی ٹی وی کا بھی کہنا ہے کہ ایران کی مجلس خبرگان نئے سپریم لیڈر پر متفق ہو گئی ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کے حملے میں آیت اللہ خامنہ کی شہادت کے بعد اسرائیلی میڈیا بھی ان کے بیٹے مجتبیٰ علی خامنہ کے نئے ایرانی سپریم لیڈر کی حیثیت سے منتخب ہونے کا دعویٰ کر چکا ہے۔ رکن مجلس خبرگان امیر محمد باقر کا کہنا ہے کہ نئے سپریم لیڈر پر کم و بیش اتفاق ہے، کچھ رکاوٹوں پر بات جاری ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہہ چکے ہیں کہ امریکہ کے لیے مجتبیٰ خامنہ کا انتخاب ناقابل قبول ہوگا۔ اور اب بات کریں گے امریکہ اسرائیل کی ایران پر مسلط کردہ جنگ کی۔ تو گزشتہ رات شدید بمباری کی گئی تہران میں، ایران میں، اور تہران میں آئل ڈیپو پر حملے کیے گئے، جس کے نتیجے میں تیل کے ذخائر میں آگ بھڑک اٹھی۔ تیل بہنے سے سڑکوں پر آگ پھیلی دکھائی دی۔ تہران کے جنوب میں ریفائنری میں بھی حملے کے بعد آگ لگ گئی۔ تہران کی ریفائنری پر حملے کے بعد ایران نے اسرائیل کی حیفا ریفائنری پر حملہ کر دیا۔ کویت ایئرپورٹ کے فیول ٹینکوں پر ڈرون حملہ کیا گیا۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا 24 گھنٹے کے دوران 200 امریکی فوجی ہلاک اور زخمی کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ کہا کہ 21 امریکی بحرین میں نیول اڈے پر مارے گئے ہیں اور تیل کے امریکی جہاز کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ پھر سی این این کی رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی، نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا اردن کے ہم منصب ایمن الصفدی سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ دونوں رہنماؤں نے خطے کی بگڑتی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ اسحاق ڈار نے کشیدگی میں فوری کمی اور معاملات کے حل کے لیے مکالمے اور سفارتکاری کی اہمیت پر زور دیا۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ خطے اور دنیا میں امن و استحکام کے لیے بات چیت اور سفارتی کوششیں ناگزیر ہیں۔ پاکستان اور اردن نے علاقائی صورتحال پر رابطے میں رہنے پر اتفاق کیا۔ اچھا، پاکستان ہم نے دیکھا ہے کہ جوں ہی جنگ ہوتی ہے، پاکستانی خاص طور پر مڈل ایسٹرن ممالک میں کیمرے نکال کر باہر آ جاتے ہیں، اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے اور ویڈیوز بنا کر سوشل میڈیا پر پوسٹ کرتے ہیں یا کہیں سے بھی موصول ہونے والی ویڈیوز کو بغیر تصدیق کے آگے بڑھا دیتے ہیں۔ اب صورتحال میں ایک تبدیلی آئی ہے۔ دبئی میں پاکستانی سفارتی مشن نے پاکستانی شہریوں کو سوشل میڈیا پر غیر ذمہ دارانہ مواد شیئر کرنے سے گریز کرنے کی ہدایت کر دی۔ پاکستانی سفارت خانے اور قونصل خانے کی جانب سے محتاط رہیں، محفوظ رہیں کے عنوان کے ساتھ موجودہ حالات سے متعلق آگاہی ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کر دی ہے۔ اس ویڈیو میں یو اے ای میں مقیم پاکستانیوں کو ڈیجیٹل دنیا میں معلومات شیئر کرتے ہوئے احتیاط کی ہدایت کی گئی ہے، افواہیں نہ پھیلانے کی آگاہی دی گئی ہے۔ مزید کہا گیا ہے کہ کسی بھی غیر دانستہ شیئرنگ کی صورت میں آپ کو مقامی حکام کی جانب سے سخت قانونی چارہ جوئی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ خلیجی میڈیا کے مطابق اماراتی حکام نے شہریوں کو افواہوں اور غلط معلومات شیئر کرنے پر 1 کروڑ روپے پاکستانی تک یا اس سے زائد کے جرمانے کرنے کی وارننگ دی ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور مشیر خزانہ مزمل اسلم اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ ڈی سی پیٹرولیم ڈیولپمنٹ کلیم عمران خان صاحب نے 24 روپے منفی حکومت کی طرف سے جو ہے دینا شروع کیا ہوا تھا، تو پی ڈی سی نے وہ بھی ریلیف دیا تھا۔ اب اس کے باوجود پاکستان کے اس وقت فارن ایکسچینج ریزرو جو ہے 17 ارب ڈالر تھے اسٹیٹ بینک کے۔ ہمارے ریزروز بھی اس وقت آج بھی اسٹیٹ بینک کے اتنے ریزرو نہیں ہیں جتنے اس وقت ریزرو تھے۔ پھر میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں جو آپ لوگوں کے لیے بڑی اہم ہے، وہ یہ ہے جولائی سے لے کے جنوری تک حکومت نے 822 ارب روپے، یہ جو 85 روپے لیٹر ہم اور آپ ہم سے جو پیٹرولیم لیوی لیا جا رہا تھا، 822 ارب روپے پہلے 7 ماہ میں کما چکی ہوئی اس سے، اور اسی رفتار سے چلتے ہوئے 30 جون میں یہ 1700 ارب روپے ہو جائیں گے۔ اب آپ 1700 ارب روپے میں، اب سی ایم صاحب نے یہ جو ابھی پیٹرول میں جو بائک والوں کا 16 لاکھ کا اعلان کیا ہے، یہ کوئی 3-3.5 ارب روپے بنتا ہے، تو آپ کتنے، اور 14 لاکھ لوگ اس سے مستفید ہو جائیں گے۔
حکومت کا پالیسی کا طریقہ دیکھیں کہ آلریڈی جو 822 ارب روپے پیٹرولیم لیوی میں کما چکی ہوئی ہے 7 ماہ میں، تھوڑا سا اگر اس میں گزارا کر لیتے، صفر بھی کر دیتے، تو یہ 822 روپے آپ کے پاس ارب روپے جیب میں پڑے رہتے، صفر بھی کر دیتے تو عوام کو فائدہ ہو سکتا تھا. لیکن وہ بات یہ کہ عوام کو تو فائدہ دینا ہی نہیں ہے. دوسری چیز، پاکستان میں 46% لوگوں کے گھر میں گیس آتی ہے، 54% لوگوں کے گھر پہ گیس نہیں آتی. 46% گھروں میں، یہ ابھی میں ڈیٹا نکال کے لایا ہوں. اب ہوا کیا ہے کہ جن کے گھر پہ گیس نہیں آتی تو وہ مٹی کا تیل کا استعمال کرتے ہوں گے. مٹی کے تیل میں 130 روپے لیٹر اضافہ ہوا ہے. میں تو کل رات کو، مجھے یقین نہیں آیا یہ بات دیکھ کر.